بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ شہر میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان میل سے گزر ہوا جس کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا ہے کہ یہ ایسے بنے گا، اس کو ایسے لگاؤ، اس کو وہاں پہ لگاؤ۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس کی تعمیر پر کیسا علمناک دلچسپی ہے۔ یہ میری طبیعت پر تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شان سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تو تھا مگر مالک کو پہچان نہیں پایا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کو پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسی تشریف آوری ہوئی؟ مالک نے فرمایا، تم اپنے اس مکان کا بتاؤ، تم اس مکان پر کتنے پیسے لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر 1,00,000 درم لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مالک نے فرمایا، یہ 1,00,000 درم آپ مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اس کی چشم و خدمت بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے ہوں گے اور اس کے کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے، اس پر موتی جڑے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ اس کا گارا مشق سے بنا ہوگا، اس کی خوشبو مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی پرانا نہ ہوگا اور نہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کو کوئی معمار بنائے گا، بلکہ حق تعالی شان کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ حضرت مالک بن واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخری شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس مکان پر چلے گئے۔ وہ نوجوان دروازے کے باہر ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور جب مالک بن دینار کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، تمہاری کل والی بات پر کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے فرمایا، آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، ضرور۔ اس نوجوان نے درم کی دونوں تھیلے سامنے لا کر رکھ دیے اور دولت قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ اقرار نامہ لکھا کہ مالک بن دینار فلانے شخص کو اس کا ذمہ لیتا ہے، اس محل کے بدلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا محل مہیا کیا جائے گا جس کی صفات ہم نے اوپر بیان کی۔ سب لکھنے کے بعد مالک نے وہ پرچہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد وہ 1,00,000 درم لے کر چلے۔ جعفر کہتے ہیں، شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس اتنے سے بھی پیسے باقی نہ تھے کہ ہم ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکیں۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شان کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ برائت جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے، بلکہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ اس نوجوان کو عطا کر دیا ہے۔ مالک بن دینار یہ پڑھنے کے بعد ہم دونوں اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت طور پر لگایا جاتا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا، اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلاؤ۔
تو جب اس کو بلا کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے مالک بن دینار نے اس سے کہا کہ اس کو نیلانے اور کفن دینے کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا، یہ کہا تھا کہ جب مجھے نیلا کر کفن پہنانے لگو تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ اس کو نیلایا، پھر میں نے اس کو نیلایا اور کفن دینے کے بعد وہ پرچہ اور کفن اور اس کے بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا تو وہ ایک دم سے چونک گیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ قسم مجھے اس اللہ پاک کی ذات کی، یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اس نوجوان کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، مالک بن دینار آپ مجھ سے 2 لاکھ درم لے لیجئے اور مجھے بھی ایسا پرچہ دے دیجئے۔ مالک بن دینار نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب مالک بن دینار جب کبھی بھی اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو زاروں قطار رونے لگتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ جزاک اللہ۔